کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ کی عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے، بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، کیا کہنے ہیں، واہ، ایسا لور جو لور بھی ہے، بھی لورڈ بھی ہے، ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ آہا آہا، تبھی تو کہنے والے نے کہا ایک خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا، اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، بے شک، اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے مہان، بے شک، سب سے عظیم ہے، سب سے لاجواب۔ کیا بات، رضا یعنی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا یہ ہر رضا سے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کر لے۔ ماشاءاللہ، اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے، اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے، اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے، مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ، بے شک، اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا، آہا، کیا جملہ ہے حضور، یعنی جس سے نبی راضی آہا، اسی سے خدا راضی۔ سبحان اللہ، اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے اور دوسری طرف جو ہے مولانا امین القادری صاحب، میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے اردو میں کہوں، غور سے سنیے گا بریلی والوں، اگر میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سا انصاف ہوا؟ حق دو کا ہو تو راضی بھی دو کو کرو، جی جی، ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی بولیے ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اب آؤ دیکھو قرآن کا فیصلہ سنو، واہ، اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا۔ آہا، کیا بات، علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے۔ ان یرضوا ہما نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے ایک کو۔ ذرا سوچو، ایک طرف ذات جلالت، ایک طرف ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ادھر محب، ادھر محبوب، ادھر چاہنے والا، ادھر چاہت، ادھر رب، ادھر بندہ، ذات دونوں کی ایک الگ، صفات الگ، سب کچھ الگ، مگر راضی ایک کو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑوں کے قلم پھسل گئے، مگر میرے رضا، تیرے رضا، ہم سب کے رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب ترجمہ کیا تو کہا سن، یہاں اسے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف۔ بالکل سائنٹیفک انداز سے سمجھو، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی پسند نہیں جان سکتے، کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، اور راضی اسی کو کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے تو آواز آئی محبوب کا دامن تھام لے۔ ارے یہاں یہ نہ دیکھ کہ کون محب ہے کون محبوب، یہاں میرا تیرا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا سن، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ عشق محبت، عشق محبت، کیا
بات ہے حضور، سبحان اللہ، اور اسی فلسفے کو ان کے تلمیذ رشید میرے دادا جان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے یوں کہا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ بہت اچھے، یار ایک چھت پہ توجہ چاہوں گا، چھت پہ ہم بغیر زینے کے نہیں جا سکتے اور اللہ تک بغیر مدینے کے جا، حق ہے، یہی فکر رضا، سبحان یہی شان رضا کہ الجھے ہوئے مسئلوں کو ایسا سلجھا دیا کہ دنیا سمجھ گئی کہ اب اگر مصطفیٰ یعنی احمد کی رضا حاصل کرنا ہے تو احمد رضا کا دامن تھام لو، کیونکہ یہی تمہیں بریلی سے مدینے کا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ بات بڑی مشہور ہے لیکن مجھے عنوان بھی کم و بیش کئی لوگوں سے یہی دیا گیا۔ شروع کرتا ہوں اشرفی میں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل، میں نے کہا نا تقریریں تو روزانہ کسی نہ کسی ممبر پہ ہوتی ہیں، آج بس نام لکھوانے بیٹھا ہوں تو اسی تصور میں ڈوب کے سننا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد الانام خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی ماں رہروی سے اجازت لے کر دہلی کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے کو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد محدث اعظم سے سنا۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ دو واسطوں کے ساتھ یہ واقعہ، اس لیے کسی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری توجہ کے ساتھ نکل پڑے۔ پیر و مرشد نے روکا، کہا احمد رضا جا تو رہے، یہ کچھ تبرکات ہیں، جب نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ پہ جانا تو مسجد کے شمال پر ایک قلندر بیٹھا ہے، اسے یہ تبرک دے دینا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ کہا سنو، جا تو رہے ہو لیکن جس قلندر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ غوث اعظم کا بیٹا ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، بیٹا ہے۔ اور سنو، وہ ہم شکل غوث اعظم، یعنی وہ غوث اعظم کی طرح لگتا نہیں ہے، دکھتا ہے، خد و خال میں نظر آتا ہے، چہرے کی بناوٹ میں نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ مکمل طور پہ ہم شبیہ نہیں، ہم شکل غوث اعظم۔ میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا۔ واقعات موجود ہیں میرے پاس۔ فاضل بریلوی نے جیسے ہی قدم رکھا تو بالکل وہی بیٹھا ہوا دیکھا اس قلندر کو جہاں مرشد گرامی نے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سلام کیا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سر اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے سلام کیا۔ نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ فیس بک ہے، بس نظروں میں مکالمہ ہو گیا۔ مسکرا کے کہا ماریرہ شریف سے آ رہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں حضور؟ ماریرہ شریف سے حاضر۔ چہرہ ایسا درخشیدہ، اتنا چمکتا ہوا کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں بے ساختہ دو مصرے کہہ دیے۔ کہا اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ، اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے پالے ہوئے نظر۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان دو مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تضمین کی، وہ بھی ہندی زبان میں، اور یوں کہا توری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، تورا مکھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں، اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوب۔ یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں لیکن اس سے پیغام کیا نکلا؟ بالکل کلیئر کر پیغام یہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا ہے تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو، اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا۔ واہ، زندہ باد، واہ واہ واہ۔
وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول، وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں، ساری زندگی نہیں، بلکہ قبر بلکہ حشر یہاں تک کہ جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ واہ زندہ باد آمین۔ اور یہ واقعہ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے الملفوظ خود نقل فرمایا ہے کہ امام ربانی عارف حقانی سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سرکار کلا کے والد، اور آسان کر دوں محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے۔ ان کے بارے میں یہ روایت انتہائی مشہور ہے کہ جب جب آپ بریلی آتے تھے فاضل بریلوی شیرنی مگا کے فوراً میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے، اور جانتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ اپنی نقاہت کے ایام میں بھی احمد رضا فاضل بریلوی اللہ اکبر کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ سب کی تقریر تو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، یہ احمد اشرف کی کھڑے ہو کے کیوں؟ تو کہا جب یہ سید صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آئے آئے وہی احمد اشرف اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کے 21-22 سال کی 25 سال کے آس پاس کی عمر تھی۔ محدث اعظم تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بالکل چمک چکے تھے، منطق ہو، فلسفہ ہو، فقہ ہو، حدیث و اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر سب پڑھ چکے تھے، بلکہ محدث صورتی سے اور شاہ عبد القادر شاہ عبد المقتدر بدایونی سے تو محدث کی سند بھی لے چکے تھے۔ لیکن احمد اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تو نے بہت علم حاصل کیا ہے لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، میں تجھے سنیوں کے امام کے پاس لے جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے پاس۔ آج کا کوئی مولوی مولانا ہوتا تو کہتا واہ اتنا بڑا عالم پڑھ کے بھی آیا ہے میرے پاس آیا، لیکن الملفوظ کے الفاظ میرے دوستوں گواہ، جیسے ہی سلطان الواعظین نے کہا یہ میرے بھانجے سید محمد کی چوچوی ہیں، میں انہیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، بس آپ مشق افتاء کرا دیں اور اپنے دارالافتاء میں انہیں ملازمت پہ رکھ لیں اور اپنے ادارے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مناسب سمجھے تو پڑھانے کی اجازت دیں۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی جملہ سنو سنیے، سامنے غوث اعظم کا پوتا اعلیٰ حضرت اپنے منصب افتاء پر فرماتے ہیں سید محمد کی چوچوی، ارے یہ تو میرے شہزادے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں جو مفتی اعظم ہند نے لکھا، یہ میرے کیا ہے زور سے بولو، شہزادے، یہ تو میرے شاہزادے، میرے پاس جو کچھ بھی وہ انہی کے جد امجد سیدنا غوث اعظم کا صدقہ اور عطیہ۔ واہ واہ، اگر میں نے شہزادے کو کچھ پڑھا دیا تو میں نے کچھ احسان نہیں کیا، بلکہ انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا دیا۔ کیا بات، کیا عشق علیہ رسالت تھا، اللہ سبحان اللہ۔ وہ محدث فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی موجود ہے بہت کئی کتابوں میں، حیات محدث اعظم میں مناسخے کا میراث کا ایک مسئلہ لے کے کہا کہ جس زمانے میں بریلی میں تھا ایک مسئلہ بہت پیچیدہ میرے سامنے آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ 15 لوگوں کی پشتوں کا، یعنی ان کے وہ مر گئے اور ان کے 50 وارثین تھے، ان میں جائیداد باقی۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سے لے کر کے عصر تک میں محنت کرتے 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 میں نے یہ مسئلہ لکھا، کاغذ پہ لکھ کے لایا، اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کو دکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سوال بتاؤ، مسئلہ مت، سوال پوچھا۔ ہاتھ میں فاضل بریلوی کے چھڑی سے نشان لگایا اور 15-20 منٹ تک کچھ ایسی لکیریں بنائیں جو صرف فاضل بریلوی ہی جانتے ہیں، اور بنا کے کہا شہزادے
اب دکھانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا تو نے فلاں کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، تو نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ محدث اعظم فرماتے میرے پاؤں میں یہ سن کے کپ کپی آ گئی کہ جس مسئلے کو میں 10 گھنٹے تک حل کرنے کے بعد لایا تھا، میرے رضا نے 10 منٹ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اعلی حضرت عصمت امام احمد رضا خان، سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور بھی بڑا مشہور ہے، اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے انداز سے اس میں لگا کے بھی بیان کرتے ہیں۔ سچائی صرف اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں جب محدث اعظم آئے تو محدث اعظم کی ذہانت و فطانت پر اعلیٰ حضرت کو بڑا کامل اعتماد۔ آپ کے شاگردوں میں 3-4 ایسے تھے کہ وہ کچھ لے کے آتے تھے، اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، دستخط کر دیتے تھے، مسئلہ صحیح ہے۔ انہی میں حضور صدر الفاضل، انہی میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، سبحان اللہ، انہی میں محدث اعظم ہند، انہی میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب۔ محدث اعظم کا معمول یہ تھا کہ عصر و مغرب کے بیچ میں ٹہلنے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے، کبھی پان کھانے کے لیے چلے گئے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے شکایت کی کہ حضرت سید صاحب جو ہیں بازار جاتے ہیں، کہا اچھا میں ان کو روکتا ہوں۔ آپ نے نہ کچھ بولا، نہ کچھ کہا، نہ کچھ سنا۔ جیسے ہی محدث اعظم باہر نکلے، اعلیٰ حضرت آگے بڑھ کے لپک کے آپ کی دستبوسی فرما دی، ہاتھ چوم لیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ جتنے لوگ بازار میں تھے دیکھ کے ششدر و حیرہ کی یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت تو لوٹ کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد محدث اعظم کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب نکلتے تھے لوگ ہاتھ چومتے تھے اور یہ سوچ کے کہ جب فاضل بریلوی نے ہاتھ چوما ہے تو ضرور یہ کوئی خاص ہوں گے۔ اتنا ہاتھ چوما کہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سمجھائے محدث اعظم نے باہر نکلنا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ جس کے ادب کا عالم یہ، جس کے احترام کا عالم یہ کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سید صاحب اگر میرے پاس پڑھیں اور وہ سبق نہ سنائیں تو دوسرے لڑکوں کی طرح ہم انہیں مار سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت جواب دیں یاد رکھو مولانا نسب کا احترام واجب ہے، اگر مارنا ہے اور مارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ڈنڈا دھیرے سے لگانا اور یہ سوچ کے لگانا کہ شہزادے کے ہاتھ پہ دھول لگ گئی ہے میں اسے جھاڑ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا، اللہ، کیا عشق اہل رسالت تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، کیا پیار تھا، کیا رابطہ تھا۔ 1986 تک اسی ممبر پر میرے والد ہر سال عرس رضوی میں آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا عاشق کا عرس ہے، معشوق کو آنا ہے، محب کا عرس ہے، محبوب کو آنا ہے، چاہنے والے کا عرس ہے، چاہت کو آنا ہے۔ قابل مبارکباد مولانا منان رضا جنہوں نے عشق کے رشتوں کی تجدید کر کے یہ دکھا دیا کہ جس طرح دنیا لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکی کہ چوچے کو بریل سے الگ نہ کر سکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ اعلیٰ حضرت، شہزادہ محدث اعظم ہند عرس رضوی۔ کون احمد رضا میرے دوستو؟ اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور بھی ہے جو چاہوں گا علماء کی، جو جیسا تھا، جس کا جیسا مبلغ علم تھا، اسی حساب سے اس نے اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مفتی صاحب تھے تو کہا اعلیٰ حضرت تو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، منطقی ہے، وہ تو اپنے وقت کے ابو علی سینا اور فارابی اور ارسطو، جس نے جیسا جس کا ظرف تھا اسی حساب سے احمد رضا کو سمجھا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کی شاعری کی ڈائری جب اٹھاؤ گے اور بخشش کے حقائق کے نمونوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عارف بھی تھے، جتنے بڑے وہ مفتی تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے، جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے، اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے۔
اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے، جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبرا کی طرف بھی منسوب کیا۔ ابو علی شاہ قلندر، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا، اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنے۔ کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں، شاید پہلی بار سنو، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو۔ کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا میں آ جاؤں گا۔ جاؤ مکے میں جس طرح چاہے نہ رہنا، توجہ، خدا دیوانہ باشی، دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب، وہ دیار حبیب ہے، وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادب کرنا، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب کرنا۔ مرید چلا گیا، اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے، کھجوروں کے نخلستان میں گھرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا، ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا، تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے الٹے پاؤں لوٹنا چاہا، ایک کتا جو ہے چھوٹا سا، اس کی پیٹھ پر اس خادم کا اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا، کیونکہ جوتا اس نے جوتا پہن لیا تھا نکلتے ہوئے، زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا، کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی، بمشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ، اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا، پٹی لگایا، اسے رخصت کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال، غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ جب ناراضگی کی وجہ پوچھی تو پیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا، تو نے اسے زخمی کر دیا، تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہے۔ اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیٹھ دکھائی، کہیں نادان وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا۔ یعنی قلندروں کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذرا احمد رضا کی ظرافت دیکھ، اپنا مقام بیان کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کتے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جتنے بڑے وہ عالم تھے نا اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے، اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوجا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا ہے، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا ہے۔ اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی۔ ارے تم لڑا لڑا کے اپنا سر پٹک پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے، احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ سیدوں حق ہے، کیا بات ہے۔ آخری بات، کیونکہ دستار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا، توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत अल्लाह ताला अलैह। याद रखना, एक ऐसी मजमउल बहरैन शख्सियत कि 2-4-10 जलसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2-4 नंबरों से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये सौभाग्य भी सिलसिले आलिया अशरफिया को हासिल हुआ जब माहनामा अल मीज़ान में इमाम अहमद रजा नंबर आया। कुछ लोगों ने एतराज भी किया था कि ये लफ्ज़ तो शियों का है, शिया लोग अपने पेशवा को इमाम कहते हैं, हम कैसे इमाम कहें, आला हजरत लिखिए, आपने इमाम क्यों लिख लिया? तो उस वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदरी मियां ने जवाब दिया था, आज मैं लिख रहा हूं, देखना वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेके यूरोप तक हर जगह इमाम जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। That was the great gift from Pichocha Sharif। ये हमने दिया था, हमें लड़ाना चाहते हो? हम तो वो अशरफी हैं, वो अशरफी हैं कि हम उसे अशरफी मानते ही नहीं जिसके दिल में इश्क़ अहमद रजा ना हो, जिसके दिल में अहमद रजा की मोहब्बत की चाशनी ना हो। हम अहमद रजा को, अहमद रजा तो वो शख्सियत है जिन्हें मैं नज़ीर नहीं नजरिया कहता हूँ, आलिम नहीं इल्म कहता हूँ, फिक़्ह नहीं फक़ीह नहीं सरापा फिक़्ह कहता हूँ, जिन्हें मैं इमाम आज़म अबू हनीफा का तिलमीज़े रशीद कहता हूँ। वो अहमद रजा अगर फिक़्ह पर बात करे तो वक्त का इमाम आज़म नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक और फलसफे की तरफ माइल हो तो फीसा गोरिस, अरस्ता तालीस और पुअली सेना जैसे हाथ बांधे खड़े हो जाए। वो अहमद रजा जब इल्मे तौक़ीद, इल्मे तक़वीम, इल्मे हयत और इल्मे क़याफ़ा पे बोलने लगे तो ख़यालियों का ख़याल उड़ जाए। वो अहमद रजा जो सुक़रात और बुक़रात की बुक़राती को फ़लसफ़े क़दीमा के झोले में डाल के इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत और से रज़बी। वो अहमद रजा जब नामूसे रसालत पर हमला हो तो इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की तलवार, वो तलवार जिसे भारतीयों ने नहीं मक्का मदीना के लोगों ने कहा, हादा हिसामुल हरमैन अला मनहरिल जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। सुभान अल्लाह, रजा की बात करते हो जो अगर इल्मे नहव की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो लगे कि सीबुए की जबान बोली जा रही है, अगर सर्फ की तरफ तो जुरजानी का रंग नजर आए, अगर इल्मे बदी और बयान की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अब्दुल काहिर जुरजानी का रंग नजर आने लगे, और अगर तसव्वुफ के असरार बयान करने लगे तो परतबे गौसे सुभान अल्लाह। अहमद रजा को हल्के में ना लेना। अहमद रजा गौसे आज़म की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाजी का नाम है। अहमद रजा मखदूम अशरफ के तरके सल्तनत के नतीजे का नाम है। अहमद रजा शाह बरकतुल्लाह की बरकत का नाम है। अहमद रजा खातिमुल अकाबिर के इल्म और इरफान का नाम है। अरे अहमद रजा मुस्तफा के बेशुमार मौजिज़ों में से उनसे रज़बी हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिस जमाने में नबी को मुर्दा कहने वाली ये मुर्दा जमात मुर्दा कह रही थी, उसी वक्त कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे रजा ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले। दुआगो हूँ पूरे खानवादे आला हजरत के लिए, और वो इसलिए कि हम इन्हें दे क्या सकते हैं। ये लोग तो हजरत मन्नानी मियाँ की रगों में तो फाजिल बरेलवी का डीएनए, सिर्फ गुलामी का पट्टा नहीं। वाह वाह वाह, ये ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी, मुझे दी, मेरे वालिद को दी, हर जगह हमें आगे बढ़ाते रहे। हम इन्हें क्या दे सकते हैं, बस सैयदों की दुआ जो अबन मिन जद्दी बितसलसल चली आ रही है और इस गुनहगार तक आई है। मैं दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपका साए आतिफत पूरी सुन्नियत पे दराज रखे। अब आला हजरत के गुलशन के अनेक फूलों में सबसे पुराने फूल
اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سب پہ دراز رکھے اور اس جامعہ نوریہ رضویہ اور اس کے صحن کو خوب سے خوب تر بام عروج عطا فرمائے. کہنے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.